اللہ انسانوں کے پر اور خاص طور پر مفیدی اور بعض کے فطروں کی طرح سے دنیا کو دعوت یہ خاص طور پر انسانوں کے لیے اور انسانوں میں سے خاص طور پر ایمان والوں یہ اللہ کا ایک امتحان اور احسان ہے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو اتنی نعمتوں سے متفق فرماتا ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی جگہ پر کہا ہے وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمت اللہ۔ اب وہ انسان کے اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ فکر کرے کہ اللہ کی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے کہا تو یہ کہا کہ وہ بھی انفسکم پہلے اپنی ذات کے اندر غور کرو کہ ہم نے تمہاری اپنی ذات کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اور وہ جو نعمتیں ہیں اس کو تم شمار کرو گے لیکن خود اپنی جان کے اندر یہ خود اپنی باڈی کے اندر غور کرو کہ کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر نعمت ایسی ہے کہ دنیا اس کا بدل ادا نہیں کر سکتی۔ ہر ایسی نعمت بتا دیجیے آپ کیونکہ انسان کے باڈی کے اندر جتنی بھی نعمتیں سے اللہ نے اس کو مستفید فرمایا ہے خاص طور سے اس کا ہاتھ، اس کے پیر، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کی جتنی بھی چیزیں سب ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مرتبہ اگر وہ ختم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کو ہوتا ہے وہ پھر سے بن جاتا ہے لیکن وہی ڈاکٹر آپ کو جو آپ کا ہاتھ اگر صحیح کرتا ہے ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ اتنا تم اٹھا سکتے تھے اب اٹھانا مت ورنہ یہ جیسا بنایا گیا ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے لیکن اللہ نے جو چیز بنائی ہے ہم نے کتنا اس کو استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی چیز پہ آپ غور کر لیجیے انسان کا اگر دانت بھی اگر ٹوٹتا ہے تو کتنی بھی پیسے اس کے اندر خرچ کر دے ایک انسان لاکھوں روپے ہاتھ صحیح کرنے کے پیچھے لگا دے لیکن وہ طاقت جو اللہ رب العزت نے دی ہے وہ طاقت واپس سے لوٹ کر نہیں آئے گی، نہیں آئے گی کتنا بھی آپ کوشش کر لیجیے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی اپنی نعمتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کے اندر تھوڑا سا بھی اگر نقص پیدا ہوا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر تو اس کو صحیح کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے۔ یہ ہے یہ بہت فکر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کیسے کیسے اللہ نے ہم کو دی رکھی کہ ہماری دانتوں میں اگر تھوڑا سا بھی اگر دھمک پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے تو رات بھر کی نیند ہماری ضائع ہو جاتی ہے، رات بھر کی نیند ضائع ہو جاتی ہے لیکن ہم اتنی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں اس کے باوجود جو لوگ اچھی حالت میں ہیں وہ بھی نہیں کہتے ہیں کیا وہ سب کیا بولے گئے کتنی نعمتوں سے تم اللہ کی مستفید ہو رہے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے حالات سے ہم نکل چکے باہر، اب آپ پوچھیے لوگوں سے کیسے چل رہا ہے وہ الفاظ کی زبان کے اوپر شکریہ کی نہیں لائے اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے ہماری گراوٹ کہ دو الفاظ اگر وہ نعمت کی زبان کے اوپر لا دے کہ نہیں اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے بہت اچھا ہے لیکن نہیں روزانہ 1000 روپے کما رہا ہے مہینوں کئی ہزاروں روپے کما رہا ہے لیکن وہی ناشکری کے الفاظ زبان کے اوپر موجود ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے کہ اگر ہم نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اگر تم نے اس کی شکر گزاری کی تو ہم اور اضافہ کریں گے، ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، سمجھ میں آئے گا؟ ہاں لیکن اگر تم ناشکری پہ رکو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے، ہاں ہمارا عذاب بہت سخت ہے لیکن لوگ بولتے ہیں اللہ کا عذاب تو دکھتا نہیں۔ ہم نے تو بہت مرتبہ بیان میں سنا کہ اللہ کی تو بددعا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی بددعا فرمائی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے جو ہے تو اپنی اگر مغفرت نہیں کرائی تو اس شخص کے لیے جو ذلت اور رسوائی ہو، ہم تو کہاں ذلیل ہوئے،
ہم کہاں رسوا ہوئے؟ ہمارا چہرہ کیسا تھا تو ویسا ہی ہے، ہمارے باڈی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی تم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ہم تو بغیر وضو کے بھی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں نے ابھی قرآن شریف جو نماز کے اندر دیکھا تو اس کو دھول پڑی ہوئی تھی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن کے اوپر اگر دھول ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم قرآن کو کبھی ہاتھ لگاتے نہیں۔ جو بات ہے کہنے کی وہ تو نہیں جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ارے اپنے اصل جو بات ہے اس کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے، شکر گزاری کو لیتے لیتے، کہ ہم جو ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اثر ہوا، ہم نے تو جو ہے تو بغیر وضو کے قرآن کو بھی ہاتھ لگایا، ہم نے بغیر وضو کے یہ بھی کیا، میں نے رسول اللہ یہ بھی گناہ کیا، وہ بھی گناہ کیا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ذلت و رسوائی اصل دنیا کی نہیں ہے، اس لیے کہ ذلت و رسوائی اگر دنیا میں دی جاتی تو ختم ہو جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی اصل میں ہے آخرت کی، وہاں تو بڑی ذلت و رسوائی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ذلت و رسوائی کوئی معمولی چیز تھوڑی نہیں۔ ذلت و رسوائی کی بات کی ہے تو بتا دو آپ کو کہ ذلت و رسوائی عذاب سے بھی خطرناک ہے، عذاب سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے آپ نے کسی کو کہا ہوگا کہ بھائی ایک تو تیرے منہ پہ رکھ دے لیکن برا مت بول، مجھے ذلیل مت کر، اس لیے کہ ذلیل کیا ہوا آدمی کو ہمیشہ یاد رہتا ہے لیکن مارا ہوا آدمی بھول جاتا ہے۔ ذلت و رسوائی اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ جہنمی لوگ جو ہے تو یہ کہیں گے کہ بس ہو گیا اب یہ ذلت و رسوائی، ان کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اب ہم کو جہنم میں جانا ہمارا طے ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہم کو جو ہے تو جہنم میں ڈال دو لیکن یہ ذلت و رسوائی سے بچاؤ جو قیامت کی جو ذلت و رسوائی ہو۔ یہ ہے بد دعا کا اثر۔ ایک تو ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بد دعا ڈائریکٹ بن نہیں جاتی ہے، دھیرے دھیرے۔ میں بات اصل میں میری بات کہاں سے میں نے یہ چھیڑا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، ورنہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہاں گئی تھے کہاں کہیں نہیں کیا رہا ہے کچھ نہیں، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے بات اٹھائی ہے ناشکری کے اوپر کہ اللہ ناشکری کو جو ہے تو کس طریقے سے عذاب میں بدل دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک اللہ والے نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی شکر گزاری میں ہے، اگر وہ شکر گزاری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسی نعمت کو اللہ عذاب میں تبدیل کر دیتے۔ ہاں یہ بات پہ غور کرنا ذرا، یہ بات اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتے، نعمت دے کر دیکھتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کرتا کہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ شکر گزاری نہیں کرتا تو اسی نعمت کو اللہ عذاب میں تبدیل کر دیتے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک آدمی اچھی سی دکان اس نے کھولا، اللہ کے نعمتوں سے اس کو نوازا، لیکن کوئی نماز نہیں، نہ کبھی کوئی اللہ کے راستے میں جانا ہے، نہ کبھی کوئی جو ہے تو گشت کے ساتھ دینا ہے، نہ کوئی جماعت آئی تو کبھی اس کے ساتھ دینا ہے۔ تو اب وہ نعمتوں سے مستفید ہو رہا تھا، لیکن اب وہ جو ہے تو کبھی کوئی نماز نہیں، کبھی کوئی نہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا تھا تو وہ شکر گزاری اس نے نہیں کی، تو اب وہ اس کے لیے نعمت ہے کہ عذاب ہے؟ اب وہ اس کے لیے تو عذاب بن چکا ہے۔ ایک علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز اللہ کی ذکر سے انسان کو واقف کر دے وہ چیز جائز نہیں، جو بھی چیز چاہے وہ جائز چیز کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی ذکر سے اور اللہ کے یاد سے اگر غافل کرتی ہیں تو وہ چیز جو ہے تو بالکل دائرے سے خارج ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نعمت کی ناشکری، کہ جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کا عذاب بھی اللہ کی طرف سے بہت سخت ہے، اس کا عذاب بھی اللہ کی طرف سے بہت سخت ہے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ بد دعا کا اثر، کہ بد دعا کا اثر خالی نے لکھا ہے کہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اتنا دھیرے دھیرے ہوتا ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ایمان کے سب لوگوں نے کبھی جو ہے تو ہم دیکھا ایمان کا سب یعنی ایمان کا ختم ہو جانا۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ تو ان کو غسل دیا گیا، ان کو تو کفن پہنایا گیا اور ان کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان سب ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کی اسے حفاظت کرنا ہے، اسی لیے اللہ والے ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس حال میں موت ہمیں نصیب فرما کہ جب تو ہم سے راضی ہو، ورنہ تو زندگی بھر اعمال کیے اور معلوم ہوا کہ پھر تو یہ جو ہے تو پتہ چلا بات بہت دور چل رہی ہے۔ اصل میں ہمارے موضوع کی طرف ہماری بات چل رہی تھی کہ شکر گزاری کا مادہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔
شکر گزاری بھی ایک اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ ہماری شکر گزاری تو بہت کم بندے کرتے ہیں. اس لیے یہ احساس نہیں ہے نا. اور وہی بات جو قارون نے کہی تھی، اللہ نے تھوڑی دیا ہے مجھے، یہ تو میں نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، میں نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، اس میں کوئی کچھ راز نہیں ہے. اور نے اس سے کہا میں کہ لا تقرا ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، لیکن نہیں مانا. اور ایسی سزا اللہ نے اس کو دی کہ مفسرین نے بات لکھی ہے کہ وہ ابھی تک زمین کے اندر دھس رہا، ابھی تک قیامت تک زمین کے اندر دھستا ہے. اور یہ بہت خطرناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں. اور اصل جو نعمت انسانوں کی ہے یہ تو ظاہری نعمت میں آپ کو بتا رہا کہ اللہ نے ہم کو ظاہری نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے ایک نعمت ایسی دی ہے ہم کو جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ نعمت غیر مترتبہ ہے، وہ ہے ایمان کی دولت. یہ وہ دولت ہے کہ جس کے پیچھے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اگر 100 جانیں بھی اگر ہم کو ملتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100 جان کو اس کے اوپر قربان کریں. 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار. کہا کہ صرف ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تو سب قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے تو مرنا مٹنا جو ہے تو قربان کریں گے، لیکن ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے کفار جو ہے تو پریشان ہوتے تھے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. ایک آدمی نے کان لگا کر سنا کہ یہ جو ہے تو زبان سے الفاظ کیا کہتے ہیں. تو بخاری شریف میں جو ہے تو یہ الفاظ مروی ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے. وہ کیا بدولت، وہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. ایک مرتبہ معراج سے تشریف لائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. ہنسنے لگا، یہاں سے مسجد اقصی آ کے ہنسنے لگا اور کہا کہ دیکھو کیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور وہی بات جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ دیکھو تیرا ساتھی پورا ایسی باتیں کر رہا. کہا کہ کون؟ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں جو ہے تو میرا معراج کا سفر ہوا اور میں ایسی جگہ پر گیا. کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں. میں نے ان کے منہ سے سنا بھی نہیں، لیکن میں مانتا ہوں اس لیے کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آئے، عقل میں آئے. یہاں ہماری مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے عقل میں آتی کہ نہیں آتی، تو ہم اس کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا کہ نہیں عقل میں نہیں آئی. یہ وہ چیزیں ہیں جنت و جہنم کی جس کو ہم عقل کے ذریعے سے پرکھ نہیں سکتے، نہیں پرکھ سکتے. پرکھنے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جنت و جہنم کی کہ ہمارے عقل سے آگے کی چیزیں. ہاں اور وہاں کیا ہوگا ان تمام چیزوں کو قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو ایمان کی دی ہے اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت ایک عالم صاحب نے ایک بات لکھی ہے اپنی ایک جگہ پر. فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی جو قیمت ہے، کلمہ طیبہ کی جو قیمت ہے وہ اتنی بڑی ہے جیسے سمندر کے اندر اگر ایک قطرہ اگر اس کے سامنے رکھا جائے تو اس قطرے کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ارے ایک قطرے کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. فرمایا ویسے ہی کلمہ طیبہ کی قدر جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اس کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے. دنیا اس کے سامنے کیا ہے؟ ایک قطرے کے برابر ہے. اتنی اہمیت ہے ایمان کی دولت. اور ایمان کی دولت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اس کی قدر قیمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم کو بغیر کسی معنی کے لیے اور بغیر کسی جدوجہد کے لیے ہے. صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو قربان کیا تھا، اس لیے وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی. انہوں نے دیکھا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اس لیے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد بھی جان کی قربانی لگائی. اپنی تمام چیزوں کی قربانی لگائی، وقت کی قربانی لگائی، جانوں کی قربانی لگائی، پیسوں کی جو ہے تو قربانی لگائی. ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، ہر چیز کو. ہم تو اگر کوئی چیز قربان کرنے بھی جاتے ہیں تو 10 مرتبہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کو قربان کرتے ہیں.
اگر یاد رکھو یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو آدمی اگر آج وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور اگر ہم وقت دیں گے، اگر ہم اپنے دین کے اوپر قربانی نہیں دیں گی تو ہم ہمارے نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھتا ہوا نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ دین ہم تک معمولی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی محنت کے ساتھ میں، بڑی جدوجہد کے ساتھ میں جو ہے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اصل میں بات جو ہے تو ابو فیروز صاحب کی تھی، وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ماشاء اللہ بات جو ہے تو مجھے کس ڈیٹ کے لیے کہا گیا تو کس ڈیٹ پہ ہو چکے ہیں۔ میں ابو فیروز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ کر دیں، وہ علاج ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان کی دولت، اور میں نے جو شروع کی تھی وہ یہ بات تھی کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر ہم اس ایمان کی دولت کے اوپر اللہ کی شکر گزاری کریں گے، ہمارے زبان سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلتا کہ اللہ ہم نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، دنیا کی کوئی نعمت بھی اگر مجھے نہیں ملتی ہے تو چلے گا، تیرا بہت شکر و احسان ہے۔ آپ اللہ والوں کے حصے اٹھا کر دیکھیے کہ وہ کیسے اللہ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے، کچھ نہیں رہنے کے باوجود بھی اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے، اور اسی پر جمے رہتے تھے اور کہتے تھے اگر مجھے ہاتھ نہیں ہے تو چلے گا، پیر نہیں ہے تو چلے گا، آنکھ نہیں ہے تو چلے گا، اگر مجھے سننا نہیں آتا ہے تو چلے گا، لیکن مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے اللہ نے مجھے مستفید فرمایا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی قیمت ہم کو پتہ نہیں چلے گی۔ ابھی یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اس کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی قدر و قیمت ہمیں سمجھ میں آئے گی ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد۔ اس لیے آپ نے تو گزشتہ سنا ہوگا کہ ہم کو بڑا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو پابندیاں میرا باپ مجھ پر لگاتا تھا وہ سب ٹھیک، ارے پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ جب آدمی بڑا ہو جاتا تو اس کو پتہ چلتا کہ میرے باپ نے زندگی کے اوپر پابندیاں لگائی تھی سب ٹھیک تھی۔ ویسے ہی انسان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو پابندیاں میرے پروردگار نے مجھ پر لگائی تھی وہ سب ٹھیک، سمجھے گی؟ اور قرآن کریم، ہم قرآن کریم کا احتجاج کریں، آپ قرآن کریم کو پڑھیے، آپ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں، قرآن کریم کی میں تو یہ کہتا ہوں سندھ وادی والوں سے درس قرآن شروع کیجیے، حضرت کا یہ منشا ہے ابھی اس وقت کہ ہر جگہ جو ہے درس قرآن شروع، مولانا صاحب نے ابھی گزشتہ علماء کا جو وہاں یہ ہوا تھا پروگرام ہوا تھا، اس کی یہ بات خاص طور سے آئی کہ درس قرآن، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن وہ کتابیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتایا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خط ہے، خط سمجھے کہ نہیں، ایک ٹیلی گرام ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا 30 پاروں کی شکل میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے جو لکھا گیا تھا اب وہ ختم ہو چکا، نہیں، یہ وہ ایسی واحد کتابیں ہیں کہ جس کا ایک حرف بھی اب تک تبدیل نہیں ہوا، ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا اور قیامت تک تبدیل نہیں ہوا، اور اس کے آگے انشاءاللہ نہیں لے سکتے۔ ہاں یہ بات سن لینا، اس کے آگے انشاءاللہ کہنا غلط ہے اس کے آگے انشاءاللہ کہنا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے قرآن کریم کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ ہاں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کے وہاں کے نقشے کو کھینچا ہے، وہاں کے نقشے کو کھینچا ہے، اور کہاں کے آدمی وہاں جاتا ہے، ہم سب سوچتے نا کہ بھائی مرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے گا کیا ہوگا انسان کو، تو سب لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ قرآن نے بتایا ہے، ہاں بتایا قرآن نے کہ کیا ہوتا وہاں جانے کے بعد، آدمی کیا سوچتا، وہاں کے پورے کیمرے میں کیپچر کیا ہے قرآن کریم کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں آدمی کیا کرنے والا ہے، دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسی قائم ہوگی، قرآن کریم نے بتایا ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہاں آدمی جانے کے بعد کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا
نعمل صالحا انا موقنون. ہم سب لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم ایک ایک آیت سچی ہے اور حق ہے. ہم سب کا اس پر ایمان ہے. تو قرآن کریم نے وہاں کے نقشے کو کھینچا ہے اور کہا ہے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے معلوم؟ ربنا اے میرے پروردگار اب سرنا اب تو میں نے دیکھ لیا میں نے جو آپ کہتے تھے جو آپ نے بتائے تھے میں نے وہ سب چیزیں دیکھ لیا. صرف دیکھ ہی نہیں لیا وہ سمجھانا اب سن بھی لیا. اب کیا کر لیا؟ سن بھی لیا. اور اب کیا تمنا کرتا ہے معلوم؟ وَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. اب واپس لوٹا دیجیے نا. اب کیا کر دیجیے؟ واپس لوٹا دیجیے نا. اب سب دیکھ لیا میں نے اب سن بھی لیا میں نے اب صرف واپس لوٹا دیجیے تاکہ اب میں جو ہے تو عمل کروں. اب کیا کروں؟ میں عمل کروں. بہت نیک عمل کروں گا وہاں جانے کے بعد. اِنَّا مُوقِنُونَ. لیکن آج تک کوئی جانے کے بعد واپس آیا ہے؟ آج تک کوئی جانے کے بعد واپس آیا ہے؟ کوئی بھی آدمی جانے کے بعد واپس نہیں آیا. لیکن قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے. قرآن کریم نے اس کو قرآن میں بتایا گیا کہ وہاں جانے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے تو اس سوچ سے پہلے ہم عمل کر لیں کہ ہم جو ہے تو یہاں ابھی تک نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. دنیا زیادہ دنیا تو رہنے والی نہیں ہے. لیکن ہمارے دماغ میں یہ پڑا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت اللہ کہنے والے باقی ہے. کرتے رہیں گے دیکھیں گے جب آئیں گے قیامت. ارے وہ تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں چلے گا نا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے اور قیامت کے درمیان جتنا فاصلہ ہے میں یہاں ہوں اور قیامت یہاں ہے. تو اللہ کے نبی کو جا کر دنیا سے رخصت ہو کر 1400 سال ہو چکے تو بتایا اور یہاں تک تو آیا ہوں. اتنا فاصلہ ہے. سمجھ میں آیا کہ ہاں اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں چلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی رمضان آیا تھا ابھی تیاری شروع کی گئی تھی. سورت کا انتظام کیا گیا تھا. حافظ کو انوائٹ کیا گیا تھا اور کہا ہے ختم بھی ہوگا رخصت بھی ہوگا. 5-6 دن گزر چکے ہوتا. یہ کہتے بولتے تو وقت نہیں آئے گا. اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھی دن گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے اسپیڈ کے ساتھ بھی دن گزر رہے. تو یہ دنیا ہے کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی کوئی بتا نہیں سکتا. یہ کہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ خود کہتا ہے کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا تو کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. اس کے اندر جی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ضرورت ہے مقصد نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ دنیا بالکل چھوڑ دو. دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دی. دنیا کو مقصد کر لیا اور دین کو ضرورت سمجھ لی. سمجھ میں آئی بات؟ ایک مثال ہمارے حضرت دیا کرتے تھے امام فاروق صاحب مدنی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں. آپ نے پانی کا جہاز دیکھا ہوگا. اتنی بات بتا کر میں مدد کر دوں گا پھر اس کے بعد میری مشکل ہوئے تو ہوگی کہ دنیا کیا ہے ضرورت ہے مقصد نہیں. آپ نے پانی کے جہاز کو دیکھا. پانی کا جہاز پانی کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ ارے چل سکتا ہے پانی کے بغیر تو چلے گا. لیکن پانی کیا ہے اس کی ضرورت ہے کہ مقصد ہے؟ ارے ضرورت ہے کہ مقصد ہے؟ ضرورت ہے اس کی مقصد نہیں ہے. لیکن اسی ضرورت کو اگر اس نے اپنے اندر لے لیا تو بالکل تباہ برباد ہو جائے گی. ارے سمجھے گی. اور اسی طریقے سے اور ایک مثال سمجھیے. اور ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے وہ بغیر ہوا کے ہوتا ہے. بغیر ہوا کی ہو سکتا ہے نہیں. اگر ہوا خراب بھی ہو تو سیٹلائٹ اس کو بتا دیتی ہے کہ آپ اس وقت یہاں سفر نہیں کر سکتے. سمجھے کہ وہ بھی جو ہے تو فیل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جو ہے اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ بھی فیل ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز فیل ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا. کبھی آج تک آپ نے سنا کیا کہ بھائی دن جو ہے تو 6 بجے تک چلتا ہے لیکن آج دن جو ہے 10 بجے تک چلا. ارے سنا کبھی آپ نے رات جو ہے تو صبح میں رات جو ہے تو صبح 6 بجے تک ہوتی ہے لیکن آج رات جو ہے تو 10 بجے تک چل رہی ہے. لیکن نہیں یہ اللہ کا اپنا سسٹم ہے. جس وقت یہ سسٹم بدلے گا اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. وہ کون سا سسٹم کہ کہاں کہ سورج کا وہ بات جو ہے تو بہت کمتی جائے گی. لیکن ابھی اس وقت جو بات سمجھانی ہے کہ ہوائی جہاز کے تعلق سے کہ ہوائی جہاز کے لیے ہوا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے. لیکن اسی مقصد کو اگر اس نے اپنے اندر لے لیا تو اس کا ایک پرزہ ایک ٹکڑا بھی نیچے نہیں آئے.
ایک ٹکڑا بھی نیچے نہیں آیا، اس لیے کہ اس نے اپنی ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو اپنے اندر گھسا لیا تو اس نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی دنیا جو اس کی ضرورت ہے اگر اس نے اپنے دل کے اندر اس کو بسا لیا تو وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے گی، وہ انسان کو کیا کر دے گی؟ تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے کہ وہ تو بے وفا ہے۔ ہمارا حیات الدنیا قرآن کریم نے عجیب جو ہے تو طرز اختیار کیا ہے، جب بھی دنیا زندگی کی مثال آتی ہے تو بالکل ایک دم ایسا انداز اختیار کرتا ہے قرآن کہ آدمی کی سمجھ میں آئے ایک جگہ کہا کہ بھائی وہ دھوکے کا سامان ہے، ایک جگہ کہا کہ وہ تو کھیل کود ہے، یعلمون انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ نافرمانوں کو ایک گھٹ بھی پانی نہیں ملا، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جب بھی اللہ نے دنیا کا تذکرہ کیا ہے تو بالکل ایسے ہی انداز میں کیا، ایک جگہ کہا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایک جگہ کہتے ہیں لعب ولہو، اور ایک جگہ جو ہے پورا جو ہے الگ الگ انداز میں جو ہے دنیا کی زندگی کی مثال دی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے اور اصل زندگی وہ ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم کو یہاں رہ کر دنیا کمانا ہے، یہاں رہ کر ہم کو آخرت کمانا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ چیزیں کرتے ہوئے، تمام چیزوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، اولاد کے بھی حقوق ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو کرتے کرتے جو ہے تو انسان کو قبر تک پہنچنا ہے، اور اگر انسان جو ہے تو ایک ہی چیز کو مقصد بنا لے گا، صرف دنیا کمانا ہے، صرف پیسے 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 کرتا رہے گا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے، محمد صاحب نے میرا لکھا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کی موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے سلب ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ایسے سلب ہوتا ہے تو دنیا کو اس سے محبت کی، تو آپ جب دنیا رخصت ہو رہی نا اس کو پتہ چل جاتا ہے، آدمی جب مرتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو نظر آنے لگتا ہے تو وہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی محبوب چیز جو ہے تو رخصت ہو رہی ہے۔ جیسے ہم اگر 500 روپئے جو ہے جیب میں سے نکالے اور خرچہ کریں تو دل کیسا نہیں ہوتا، یار اتنی محبوب چیز جاری ہے، ارے جاری بھی نہیں جاری، اور دل کو یہ ہوتا۔ تو ویسے ہی دنیا سے آدمی رخصت ہوتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کتنی محبوب چیز میری جا رہی ہے، یہ محبوب چیز کیا ہو رہی ہے؟ جا رہی ہے، تو اس کو افسوس ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمارے لیے جو سب سے اولین ضرورت ہے اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک چیزوں کو سیکھنا ہے، چلنا ہے، وقت دینا ہے۔ دیکھو کوئی بھی آدمی جو ہے تو گھر پہ رہ کر ڈاکٹر نہیں بنتا، اس کے لیے جو ہے تو اس کو 5 6 7 سال جو لگانا پڑتے ہیں، جب جا کے وہ جو ہے ایک انجیکشن دینے کے قابل ہو جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اگر گھر بیٹھے اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے اور اگر وہ کبھی ڈاکٹر کھول دے کہ تو اس کے دوا میں کوئی جائے گا کچھ مرتا تھا جس کے دوا میں وہ جانے گا، یہ تو سوائے ہمارے علاج صحیح کرنے کے مار ڈالے گئے، یہ تو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے۔ تو ویسے ہی جو گھر پہ بیٹھ کر ہم کو سیکھنا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی، وقت کی بھی قربانی دینا پڑے گی۔ جان کی قربانی کیسی ہے کہ دل تو روز چاہتا تھا کہ روٹی کھائے، لیکن وہاں تو قربانی دینا پڑ رہی ہے، کبھی چاول کھانا پڑ رہے ہیں، کبھی جو ہے تو شکر کم ہو رہی ہے، کبھی نمک زیادہ ہو رہا ہے، ہر چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے جماعت کے اندر۔ اسی طریقے سے وقت کی بھی قربانی ہے، اسی طریقے سے ہمارے پیسے کی بھی قربانی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں لگ رہی ہیں، اور یہ چیزیں جب لگے گی تو جب ہمیں نظر آئے گی کہ کتنی اہمیت والی چیز۔ اب آپ سب لوگ دیکھ لیں، ہماری اپنی زندگی کے اندر غور فکر کریں کہ یہ دین کا کام اور یہ دعوت تبلیغ اس کو الگ سائڈ کر دیجیے اور ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر کہاں ہو گیا۔ اگر یہ محنت نہیں ہوتی، اگر یہ محنت نہیں کی جاتی، ہمارے باپ دادا اگر یہ محنت نہیں کرتے تو آج ہم کہاں ہو گئے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ قربانی اگر ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں پھر ہم ہمارے آئندہ نسل کے بارے میں پھر وہ کیا جو ہے تو کرے گی، ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے لیے جو ہے تو ہم کو قربانی دینا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ہمیں جو ہے تو جماعتیں بھی بڑھ رہی ہیں، پبلک سے پہلے جو جماعتیں جا کر آ جائیں گی تو 15-20 منٹ تک جمعے ان شاء اللہ یہ جماعتیں بن جائیں گی۔ 40 دن کے بتائے جن لوگوں نے پہلے بھی نام لکھائے ہیں پھر سے اپنے ناموں کو دہرائے
دیا کرے. اور بتائیں جنہوں نے اپنے نام لکھائے ہیں پھر سے اپنے ناموں کو دوہرا دیں. اور بتائیں صحابہ